السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں، اور وہ ٹاپک ہمارا کیا ہے؟ حجاب۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویئر حجاب، میں حجاب کرنا نہیں چاہتی۔ اس ٹاپک پہ ہم تھوڑا غور و فکر کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آج ہم دیکھیں گے کہ حجاب کے لفظی معنی کیا ہیں۔ حجاب دراصل کس چیز کو کہتے ہیں؟ قرآن اور سنت ہمیں حجاب کے بارے میں کون سی ہدایات دیتے ہیں؟ اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ حجاب کے بارے میں بات کرنا آج کے زمانے میں اتنا امپورٹنٹ کیوں ہو گیا ہے۔ آج ہم اس کو ڈسکس کرنے کے لیے کیوں بیٹھے ہیں۔ کچھ مراحل پر غور و فکر کریں گے اور دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس بارے میں کیا احکامات دیتے ہیں۔ قرآن پاک جو ہے وہ سورہ الاعراف میں فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، ہم نے آپ پر لباس نازل فرمایا، اور ساتھ اس کا مقصد بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے شرم گاہوں کو چھپائے، قابل شرم حصوں کو ڈھانپے اور باعث زینت بنے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس ہی بہتر لباس ہے۔ یعنی لباس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی نعمت دی ہے جو ایک مقصد کے ساتھ دی ہے کہ انسان اپنے قابل شرم حصوں کو، اپنی سطر کو ڈھانپ سکے، اور ساتھ کے ساتھ ڈھانپنے کے ساتھ ساتھ لباس اس کو زینت بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ، باقی مخلوق کے طرح نہیں بلکہ اس سے بالکل مختلف۔ باقی مخلوق آپ دیکھیں کہ جانوروں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لباس نہیں دیا۔ مچھلی ہے، سانپ ہے، تتلی ہے، پرندے ہیں، ان کی اسکن ہی ان کا لباس ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو جو لباس دیا ہے وہ ایک بہت بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانی ہے کہ انسان کے اوپر سارے رنگ اچھے لگتے ہیں، سارے ڈیزائن اچھے لگتے ہیں، اور لباس اس کو زینت دیتا ہے۔ اور اس زینت کو اختیار کرنے کا کتنا ہمیں حق ہے اور اس کو دکھانے کا کتنا حق ہے، وہ بھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بتائیں گے۔ وہ ہدایات بھی ہم قرآن اور سنت سے ہی لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ آج ہم یہاں پر اس ٹاپک کو لے کر کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم آخر حجاب کرنا کیوں نہیں چاہتے؟ بہت ساری مسلمان عورتیں الحمدللہ حجاب لیتی بھی ہیں اور اس حجاب کے ساتھ کام کاج بھی کرتی ہیں اور بہت کامیاب زندگی گزارتی ہیں۔ لیکن بہت ساری مسلمان خواتین حجاب لینے سے ڈرتی بھی ہیں اور حجاب نہیں لیتی یا حجاب لینا پسند نہیں کرتی۔ ایسا کیوں ہے کہ ہم حجاب لینا پسند نہیں کرتے، یا ہم حجاب لینے کے بعد اتنے کانفیڈنٹ فیل نہیں کرتے جتنا کانفیڈنٹ ہمیں ہونا چاہیے؟ عموماً خواتین حجاب کیوں نہیں کرتی؟ میں نے ایک سوال چھوڑا اور اس کے بدلے میں جو مجھے جواب ملے وہ کچھ اس طرح سے تھے کہ کچھ خواتین کہتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ ہیں وہ پسند نہیں کہ ہم حجاب کریں۔ کچھ خواتین کو تیار ہونا اچھا لگتا ہے کہ کوئی ان کی تعریف کرے، وہاں نکلیں اور سب دیکھیں ان کی تیاری، تو ان کو اچھا محسوس ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے کچھ لوگ جو ہیں وہ حجاب کرنے والی خواتین کو کہتے ہیں کہ وہ تنگ ذہن ہوتی ہیں، تنگ نظر ہوتی ہیں، ایکسٹریمسٹ ہوتی ہیں۔ کچھ کی رائے ہے کہ میری مرضی ہے کہ میں کروں یا نہ کروں، یہ کوئی فرض حکم تو نہیں۔ کچھ نے کہا کہ پردہ تو دل کا ہوتا ہے، پردہ تو نظر کا ہوتا ہے، اور کچھ نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیں گے تو ہمیں ہدایت مل ہی جائے گی۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہم یہ فیصلہ خود کریں گے
کہ ہمیں باپردہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، یا یہ فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے کہ جنہوں نے ہمیں بنایا۔ پھر حجاب کا مطلب کیا ہے کہ حجاب عربی زبان کا لفظ ہے، اور حجاب جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے پردہ یا آڑ یا کرٹن، یا ہر وہ چیز جو کسی چیز تک پہنچنے میں حائل ہو جاتی ہے، اس کو حجاب کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ الاحزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو کیا حکم دیا تھا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكَ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ۔ ان کو کیا حکم دیا تھا مومن مردوں کو کہ جب ان عورتوں سے کوئی سامان مانگو، کوئی چیز مانگو، تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزہ تر ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اسلام میں حجاب کا اصل مقصد کیا ہے کہ عورت کی عزت کی حفاظت اور دلوں کی پاکیزگی، مومن مردوں کی اور مومن عورتوں دونوں کی۔ یعنی اسلام جو ہے وہ آپ کو پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو حکم دیا گیا کہ پردے کے پیچھے سے مانگو، ڈائریکٹ جو ہے وہ کنورزیشن نہیں کرو خواتین کے ساتھ۔ پھر اسی طرح سے دیکھیں کہ جب کوئی چیز کا کلچر عام ہو جاتا ہے تو وہ چیز ہمیں اڈاپٹ کرنا بہت آسان ہو جاتی ہے۔ کلچر عموماً ہمارا فیشن بن جاتا ہے، اور عموماً جو عوام ہوتی ہے وہ کلچر کے اور فیشن کے غلام ہوتی ہے، اور یہ کلچر اور فیشن جو ہے یہ ایلیٹ کلاس نکالتی ہے یا پھر سپر پاورز کے ذریعے ہمارے تک پہنچتا ہے۔ آج اسلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ ہم نے سپر پاورز کے کلچر کو ایسے اڈاپٹ کیا کہ جیسے وہ ہمارا اپنا ہی تھا، اور میڈیا نے اور ڈراموں نے اور فلموں نے کیا کیا کہ اس کلچر کو مزید عام کیا۔ آج ہماری فلمز کی اور ہمارے ڈراماز کی جو ہیروئن ہوتی ہے وہ بہت اچھی باکردار ہوتی ہیں اور بہت آنیسٹ ہوتی ہیں اور لوگوں کے لیے بہت اچھا سوچتی ہیں اور بہت نرم دل ہوتی ہیں، لیکن ان کے لباس سے ہم کو یہ ظاہر کیا گیا کہ ایک اچھی خاصی خاتون بھی اگر کچھ کم لباس پہنتی ہے تو اس میں کچھ برائی نہیں، جس کی وجہ سے ہماری عام سوچ کیا ہو گئی کہ ایک اچھی لڑکی جو ہے وہ اس طرح کا لباس پہن سکتی ہے۔ اب آپ مغرب کو دیکھیں، کیا ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ مغرب نے اپنے چرچز کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ عام زندگی میں مذہب کا کوئی تعلق نہیں، روحانیت میں اور خدا کو تلاش کرنے میں اور آخرت کو تلاش کرنے میں یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، نہ ہمیں روح نظر آتی ہے، نہ ہمیں خدا نظر آتا ہے، نہ ہمیں آخرت نظر آتی ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو کریں گے جو ہمیں نظر آتی ہیں، اس لیے ہماری عام زندگی کے معاملات ہمارے مذہب سے بالکل الگ رکھے جائیں۔ اور آج یہی فتنہ مسلمانوں کے اندر آ گیا کہ مسلمانوں کو کیا سمجھایا گیا کہ اپنے معاملات چلانے میں تمہیں دین کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ تمہیں مذہب کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ تم اپنی عقل سے سوچو، تم اپنی عقل سے فیصلے کرو۔ کیا دین کو ہم اپنی عقل سے پرکھ سکتے ہیں؟ ہاں، ہر چیز میں حکمت عملی موجود ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت موجود ہے، لیکن ہمیں سب سے پہلے تو دیکھنا ہے کہ یہ حکم میرے رب کا ہے، سمینا واتانا، اور اس کے حکمت بھرے پہلو ہمیں چیزوں کو اختیار کرنے کے بعد نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن پہلے درجے پر ہم اپنی عقلیں نہیں لڑا سکتے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو کیا وہ اس کی لاجک نہیں پوچھ سکتے تھے کہ بھلا بیٹے کو ذبح کرنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ کیسا حکم ہے؟ کوئی اپنی اولاد کو بھی ذبح کرتا ہے؟ نہیں۔ اور کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بیٹے کی جان لینی تھی؟ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ٹیسٹ کرنا تھا کہ تم خلیل اللہ ہو کہ نہیں، تم اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب ہو کہ نہیں، تم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ عزیز رکھتے ہو کہ نہیں، تمہیں اپنا بیٹا زیادہ عزیز ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات زیادہ عزیز ہے؟ انہوں نے کوئی سوال جواب نہیں کیا، انہوں نے کوئی لاجک نہیں پوچھی، وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے لے گئے، اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے وہ سنت رہتی دنیا تک قائم کر دی کہ ہم
ان کی سنت کے اوپر آج جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، ان کی سنت کی یاد میں کہ ہم اپنی پیاری سے پیاری چیز بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربان کر سکتے ہیں، تو کیا ہم اپنی خواہش قربان نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے احکامات کو کرنا آسان بنا دیتے ہیں۔ پھر یہ کہ ورلڈ ویو کیا ہے کہ آخر مسلمان عورت جو ہے وہ ایک غلام عورت ہے، اور وہ ایک قیدی عورت ہے، اور اس کو دیواروں میں بند کر دیا گیا ہے، اور اس کو پردوں میں بند کر دیا گیا ہے، اور اس کو کوئی حقوق حاصل نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیا حجاب کا حکم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے دیا ہے، اور اس حجاب میں رہتے ہوئے ہم کیا کیا چیزیں کر سکتے ہیں اور کن کن چیزوں کی ممانعت ہے۔ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں لباس کا مقصد بتایا، وہ ہمیں کیا پتہ چلا کہ سطر کو چھپانا اور زینت اختیار کرنا۔ اور سطر کو چھپانے میں آپ دیکھیں کہ مرد کا سطر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھٹنوں سے ناف تک کا رکھا ہے، اور عورت کا سطر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکمل سر سے پاؤں تک کا رکھا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ مرد اور عورت کو دو مختلف طریقوں سے بنایا گیا ہے، اور عورت کو اٹریکشن زیادہ دی گئی ہے، اور عورت جو ہے وہ کسی بھی طرح سے باعث فتنہ لوگوں کے لیے بن سکتی ہے، اور عورت جو ہے وہ ایک قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عورت چھپا کے رکھنے کی چیز ہے، اور بلا شبہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اسے شیطان تکنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ، عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ عورت چھپا کر رکھنے کی کیوں چیز ہے؟ آپ کون سی چیزوں کو چھپا کر رکھتے ہیں اور کون سی چیزوں کو دکھا کر رکھتے ہیں؟ آپ اپنی قیمتی چیزوں کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ ایک موتی بھی سیپ میں بند ہوتا ہے، اسی طرح آپ اپنے زیورات کو چھپا کر بند کر کے رکھتے ہیں۔ اور سبزی اور گاجر اور مولی یہ سب ٹھیلوں پر ہوتی ہیں کہ جو راہ گزرتا دیکھتا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ عورت کوئی مٹھائی نہیں ہے کہ جس پہ مکھیاں آنا شروع ہو جائیں، بلکہ عورت کو چھپا کے رکھنے کی چیز ہے۔ جب یہ باہر نکلتی ہے تو سامنے سے شیطان اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور لوگ اس کی شکل دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کی پیٹھ ہو تو اس کی پیٹھ پر بیٹھ جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو پیچھے سے دیکھیں۔ تو عورت کوئی چلتا پھرتا سبزی کا ٹھیلا نہیں ہے کہ جہاں سے گزرے لوگ اس کو دیکھیں، اور وہ کوئی ایکسپوز ہونے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ وہ تو ایک چھپا کر رکھنے کی چیز ہے۔ پھر اسلام سے پہلے کی تہذیبوں میں عورت کا کردار کیا تھا؟ عورت کو کتنی حیثیت حاصل تھی، عورت کی کتنی عزت تھی۔ رومی تہذیب میں شوہر جو تھے وہ بیوی کی جان لے سکتے تھے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ مصری تہذیب میں عورت کو شیطان کی علامت گردانا جاتا تھا۔ پھر اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے عرب تہذیب میں بیٹیاں پیدا ہونے کے ساتھ ہی دفن کر دی جاتی تھیں۔ ہندو لوگ شوہر کے مرنے کے ساتھ ساتھ بیوی کو بھی مار دیا کرتے تھے، یا اس کو پوری زندگی ایسے الگ رکھتے تھے کہ جیسے وہ کوئی اچھوت ہے۔ سبحان اللہ، اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا، عورت کو ایک عزت دی، اور عورت کو تحفظ دیا، اور اس تحفظ کے لیے سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھیں۔ سورہ النور میں اپنی بعض نظروں سے نیچے رکھیں۔ اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ پہلی نظر جو ہے وہ حلال ہے، جبکہ دوسری نظر ڈالنا حلال نہیں بلکہ حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو پہلی نظر ہے وہ غیر ارادی طور پر پڑ جائے تو انسان دوسری نظر نہ ڈالے، کیونکہ دوسری نظر جو ہے وہ ارادتاً جائے گی اور وہ حلال نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلا تعلق جو ہو گیا وہ نظر کی حفاظت ہو گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے مردوں سے کہا کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھو، کیونکہ جب مرد نظر اٹھائیں گے اور عورتوں کو دیکھیں گے تو لامحالہ خرابی پیدا ہوگی۔ پھر اسی طرح سے صرف مردوں کی نگاہوں کی حفاظت تو نہیں، بلکہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
مومن عورتوں سے بھی کہا کہ مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجیے کہ وہ اپنی نظریں نیچے رکھیں. حجاب صرف اپنے آپ کو کور کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ حجاب آپ کی پوری باڈی لینگویج کا نام ہے. اگر آپ کور بھی ہوں اور آپ کی نگاہیں ادھر ادھر بھٹکتی پھر رہی ہوں تو آپ نے حجاب کا حق ادا نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی 2 ازواج بیٹھی تھی، حضرت میمونہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما. اور اتنے میں ایک صحابی ابن مکتوم وہاں پہ آ جاتے ہیں جو کہ نابینا صحابی ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے کہتے ہیں کہ ان سے پردہ کرو. تو ازواج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ یہ تو نابینا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کیا بتاتے ہیں کہ کیا تم ان کو نہیں دیکھ سکتی؟ وہ تو تمہیں نہیں دیکھ سکتے لیکن تم تو ان کو دیکھ سکتی ہو. اس سے کیا بات پتہ چلی کہ عورتوں کا بھی مردوں پر نظر ڈالنا منع ہے. ہم عام حالات میں اپنے کالجز میں یونیورسٹیز میں میل پروفیسر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کسی میل اسکالرس کے لیکچر سن رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ بھی حلال نہیں ہے کہ ہم ان کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھیں، بھرپور نظر ڈال کر دیکھیں، بلکہ اپنی نظر میں بھی حیا کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے. کبھی نظر اوپر اور کبھی نظر نیچے ہو جانی چاہیے، وقتاً فوقتاً جب ضرورت پڑے، نوٹس لینے ہوں، سوال کرنا ہو. ادروائز جب وہ بات چیت کر رہے ہوں تو آپ کی نگاہیں نیچے ہونی چاہیے. یہ آپ کو فتنے سے بچانے کی چیزیں ہیں. ہم اپنے گھر میں دروازے اور کھڑکیاں کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ ہر کوئی ہمارے گھر کے اندر داخل نہ ہو سکے. ہم کچھ چیزیں بچوں کی پہنچ سے اونچی کر کے رکھ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بچے ان چیزوں میں ہاتھ ماریں گے تو وہ چیزیں خراب ہو جائیں گی. اسی طرح عورت کے تحفظ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے لیے کچھ پابندیاں لگا دی، کچھ احکامات نازل کر دیے تاکہ عورت کی حفاظت ہو سکے، تاکہ عورت محفوظ ہو سکے. پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ نظر کی حفاظت کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی بتاتے ہیں قرآن پاک میں، اور نبی کی بیویوں کو خاص طور پر مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں، تم کوئی معمولی عورتیں نہیں ہو. معمولی عورتیں نہیں ہو کا مطلب کیا ہے کہ تم ایک مسلمان عورتیں ہو. الحمدللہ تو مسلمان عورت ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. مسلمان عورت ہونا تو بہت قیمتی بات ہے. مسلمان عورت بہت قیمتی ہوتی ہے. تو اور اللہ تعالیٰ ان کو نرم لہجے میں بات کرنے سے منع فرما دیتے ہیں کہ تم نرم لہجے میں بات نہیں کرو. یہ نہ ہو کہ دل کی بیماری والا کوئی شخص جو ہے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جائے. نرم لہجے میں بات کرنا، عموماً ہم جب شاپنگ پہ جاتے ہیں تو خریداری کرنا منع نہیں، بات کرنا منع نہیں، آواز کا پردہ نہیں، لیکن اسی آواز کو لچکا کے اور اسی آواز کو پیار بھرے انداز میں کر کے صرف اس لیے دکانداروں سے بات کرنا کہ شاید ہمیں کوئی کنسیشن مل جائے، یا کبھی ہماری نیت نہ بھی ہو تو ہو سکتا ہے کہ اگلا شخص جو ہے وہ دل کا اتنا بیمار ہو کہ وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے. اس لیے قولاً سدیدہ، بالکل سیدھی بات کی جائے، جو سودا لینا ہے اس کو لے کر واپس آ جایا جائے. پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اپنے گھروں میں ٹکی رہو. بلا وجہ گھر سے باہر نکلنے کی ممانعت بتائی گئی ہے. اور ہم گھر سے عموماً باہر کیوں نکلتے ہیں؟ کیا ہم پڑھنے کے لیے نکل رہے ہیں؟ کیا ہم پڑھانے کے لیے نکل رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے جاب کے لیے نکل رہے ہیں؟ کیا ہم محض شاپنگ کے لیے نکل رہے ہیں؟ یا ہم صرف گوسپس کے لیے نکل رہے ہیں؟ یا ہم کوئی پارٹیز کے لیے نکل رہے ہیں؟ میرا نکلنا کیسا ہے اس کو کچھ جانچنا ضروری ہے. پھر فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور دور جاہلیت کی طرح سے سج دھج نہ دکھاتی پھرو. سج دھج دکھانے میں آپ کو اپنے لباس اور زیور کی شان نمایاں کرنا آ جاتا ہے. سج دھج دکھانے میں اپنے جسم اور چہرے کو نمایاں کرنا آتا ہے. اپنی چال اور ڈھال سے لوگوں کو متاثر کرنا آتا ہے. خوشبو لگانا آتا ہے کہ جہاں سے آپ گزریں آپ اس حوالے سے مشہور ہوں کہ آپ بہت اچھی خوشبو کا استعمال کرتے ہیں.
چلتے ہوئے منع کیا کہ تم اس طرح سے چلو کہ تمہاری زینت جو ہے وہ عیاں نہ ہو، کہ تمہاری ہیل کی ٹک ٹک کی سنائی اور تمہاری پازیب کی چھن چھن جو ہے وہ لوگ سن رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی خاتون گزر رہی ہے۔ یعنی اسلام ایک دین حیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا ہمیں کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، جب ایک نہیں رہتا تو دوسرا بھی وہاں سے اٹھ جاتا ہے۔ حیا اور ایمان دوست ہوتے ہیں۔ تو ایک مسلمان عورت کی باڈی لینگویج بتاتی ہیں، اگر وہ کسی اسکول میں پڑھ رہی ہے، کسی کالج میں پڑھ رہی ہے، کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، تو وہ کیسی باحیا ہوگی کہ اس کی آواز میں لچک نہیں ہوگی، اس کی خوشبو باہر نہیں جائے گی، اس کی جوتوں کی آواز کوئی نہ سنے، اور وہ بالکل طریقے اور طور طریقے سے اپنا علم حاصل کرے، تو وہ فتنے کا شکار ہونے سے بچ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں وہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ الاحزاب میں فرماتے ہیں کہ اے نبی کہہ دیجئے اپنی ازواج سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے، یہاں پہ صرف مومن عورتیں بھی استعمال کیا جاتا تو اللہ کے رسول کی ازواج اور بیٹیاں تو خود اس میں شامل ہو جاتی، لیکن سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کا ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا ذکر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک رول ماڈل ہے۔ بعض اوقات ہم دوسروں کو تو تنبیہ کرتے ہیں، لیکن ہم خود جو ہے اپنے گھر میں اپنے ہی بچوں کو رول ماڈل نہیں بناتے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ باہر والے بھی ہماری بات جو ہے وہ نہیں سنتے۔ یہاں پہ بتایا گیا کہ نبی آپ کی بیٹیاں اور آپ کی بیویاں اور اپنی بیٹیوں اور ساری مومن عورتوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنے جلباب اپنے اوپر لٹکا لیں۔ جلباب اپنے اوپر لٹکا لیں، جلباب کہتے ہیں گھر سے باہر کے لباس کو، گھر کے لباس کے اوپر کے لباس کو جلباب کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو اگر کہا جائے کہ آپ برقع پہن لیں یا آپ گاؤن سکارف کر لیں، تو اب گاؤن سکارف اور برقع جو ہے وہ گھر کا لباس نہیں ہے، تو اس کی مزید وضاحت کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ آپ نے کیا پہننا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گھر کے باہر کا لباس پہنیں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عورت کے گھر کا اور گھر کے باہر کا لباس فرق ہے۔ اور گھر کے لباس کے لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خمار کا لفظ استعمال کیا کہ جو سر سے سینے تک کی چادر ہوتی ہے، سر سے سینے تک کا دوپٹہ ہوتا ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی مینشن کر دیا کہ وہ جو ہے محرم اور نامحرم رشتے کون کون سے ہوں گے جن کے سامنے آپ نے خمار کرنا ہے۔ پھر یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھر سے باہر کے لیے حجاب مقرر کر دیا، جلباب مقرر کر دیا کہ جب گھر سے باہر نکلو تو تمہارے اوپر ایک الگ سے لباس موجود ہونا چاہیے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کیوں؟ تاکہ یہ بات زیادہ قریب ہے کہ اس سے تم پہچان لی جاؤ گی اور تم ستائی نہ جاؤ گی۔ جب گھر کے لباس کے اوپر ایک اور لباس پہن لو گی تو یہ تمہاری پہچان ہوگی کہ تم مسلمان عورت ہو۔ سبحان اللہ، اگر دو خواتین ساتھ جا رہی ہوں تو اس میں مسلمان عورت ہونے کا کیا کرائیٹیریا بتایا گیا؟ کیا ہم صرف مسلمان ملک میں مسلمان رہنا پسند کرتے ہیں یا کسی غیر مسلمان ملک میں جا کر بھی اپنی آئیڈینٹی مسلمان ہونے کے حوالے سے بنا کر رکھتے ہیں؟ تمہاری شناخت ہے یہ جلباب، اور اس میں کیا چانسز زیادہ ہیں کہ وہ نہ ستائی جائے۔ یہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ حجاب والی عورت جو ہے وہ ہراس نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کی پرسنٹیج ایک بغیر حجاب کی عورت کو ہراس کرنے سے کہیں گنا کم ہے۔ پھر جو عورت بغیر حجاب کے اور بغیر تقاضوں کے گھر سے باہر نکلتی ہے وہ کتنے ہی مردوں کو اپنے پیچھے فتنے کی دعوت دیتی ہے۔
کتنے ہی مرد اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنی فرسٹریشن جو ہے وہ ایسی جگہوں پر نکالتے ہیں جو کہ سب سے کمزور طبقہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، جیسے بچے یا جو بھی ان کا وہ قریبی کوئی مل جائے جس کے اوپر حاوی ہونا آسان ہو۔ لیکن یہ دراصل دعوت کس نے دی تھی؟ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَقَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمًا، بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہیں۔ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ عورت ایک قیمتی چیز ہے، اور عورت حجاب کے اندر پروٹیکٹڈ بھی ہے، اور عورت حجاب کے اندر اس کی قیمت کی شناخت بھی ہے۔ اور یہ حجاب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے بھی پسند کیا ہے۔ کیا آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے علم کے اعتبار سے ہر جگہ چھائے ہوئے ہیں۔ ہمیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتی ہے، ہمیں ہر چیز یہ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن کیا ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، کسی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا حجاب کے پیچھے سے۔ یہ حجاب اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ہے، اور اگر یہ عورت کے سامنے ہے تو اس میں تو عورت کے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب لوگ نہیں دیکھ سکتے، ہر کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اتنا اونچا اور اس کی ذات اتنی عظیم ہے کہ ہر کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ سے کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا حجاب کے پیچھے سے۔ اور آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے، اور سبحان اللہ جب اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے تو ان کے اندر یہ شوق پیدا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھیں، ان کے چہرے کا دیدار کریں، اور انہوں نے اس خواہش کا اظہار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا ان کو کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات چیت کرتے ہیں، جنت اور دوزخ دیکھتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتے، ان کے اور بیچ میں حجاب حائل رہتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یونس کی آیت نمبر 26 میں جب یہ بتایا کہ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، وہ لوگ جو احسان کریں گے ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اور زیادہ ہے، تو اس زیادہ کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتائی کہ انہوں نے فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اللہ سے تمہیں اور ایک اور چیز ملنے والی ہے۔ جنتی کہیں گے کہ کیا اللہ نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دیتی؟ کیا ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا گیا؟ یعنی وہ حیران رہ جائیں گے کہ اب ہمیں اور کیا چیز مل سکتی ہے، جبکہ ہمارے چہرے روشن ہو گئے، جبکہ ہمیں جہنم کی اتنی بڑی بلا سے نجات مل گئی، جبکہ ہم جنت میں ایسی جگہ پہ ہیں جہاں سے ہم کبھی نہیں نکالے جائیں گے، جہاں کبھی بڑھاپا نہیں ہوگا، جہاں کہیں غم نہیں ہوگا، جہاں کوئی تھکن نہیں ہوگی، جہاں کوئی خوف لاحق نہیں ہوگا، جو ہمیشہ کی زندگی ہوگی۔ تو کیا اب ہمیں کچھ اور بھی ملنے والا ہے؟ تو ان کو بتایا جائے گا، ان کو کہیں گے کیوں نہیں، پھر حجاب اٹھ جائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی ایسی چیز نہیں دی جو ان کے نزدیک اللہ کے دیدار سے زیادہ محبوب ہو۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا کر جنتیوں کو اپنا دیدار کروائیں گے، اور وہ دیدار میں اتنی بڑی نعمت ہوگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنا، جس نے پوری کائنات کو بنایا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیکھ کر ہی حیران رہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے پھلوں کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں، اپنے جسم پہ غور کریں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں۔
تو جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھیں گے تو بتائیں کتنے حیران ہوں گے. اور وہ خوشی اور وہ نعمت اللہ کے رسول نے کیا بتایا ان کو ملی ہی نہیں. جنت پا کر بھی وہ خوشی نہیں ملی ہوگی جو وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر محسوس کریں. تو عورتیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بنائی ہوئی اسپیشل مخلوق ہیں جو سب کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کو دیکھیں. جیسے عام انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا, اس کے لیے ایک خاص کرائٹیریا ہے, اس کے لیے ایک خاص ٹائم پیریڈ کا انتظار کرنا پڑے گا. پھر عورتوں کی ڈریسنگ کے لیے جو احکامات آئے اس میں سے کچھ ہم مختصراً دیکھ لیتے ہیں کہ خواتین کا جو ہے وہ سطر ہیڈ ٹو ٹو ہے, سر سے پاؤں تک ان کا سطر ہے گھر سے باہر کا. گھر کے اندر جو ہے وہ ان کو زینت اختیار کرنے سے نہیں منع کیا گیا. محرم رشتہ داروں کے سامنے زینت اختیار کرنے سے ظاہر کرنے سے منع نہیں کیا گیا. ہر رشتے کی لمٹس بتائی گئی کہ کس رشتے کے سامنے کتنے تقاضے پورے کرنے ہیں. نہ محرم رشتہ داروں کے سامنے اور نہ محرم لوگوں کے سامنے عورت کو اپنی زینت چھپانے کے لیے کہا گیا, اور اس میں اسی کی بھلائی ہے. پھر اسی طرح سے عورت کو کھلے کپڑے پہننے چاہیے, نہ کہ بہت فٹڈ کپڑے ہوں اس کے کہ اس کے جسم کے عضو جو ہے وہ نمایاں ہوں. پھر اسی طرح سے عورت جو ہے وہ مردوں کی طرح سے ڈریس اپ ہونے سے اس کو منع کیا, اور مردوں کو عورتوں کی طرح سے ڈریس اپ ہونے سے منع کیا. ایسی عورتوں اور ایسے مردوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی. پھر بہت فینسی کپڑے جو ہیں وہ باہر دکھانے سے منع کیا گیا. آپ دیکھیں کہ گاؤن اسکارف بھی جو کیے جاتے ہیں وہ بھی سادے ہونا ہے ضروری ہے, ورنہ دنیا جہان کے اگر ہم نے سلمہ ستارے گاؤن اسکارف پر ہی لگا لیے تو اس کو چھپانے کے لیے بھی ہمیں ایک اور برقعے کی ضرورت پڑتی ہے, وہ بھی حلال اور جائز نہیں ہے. پھر اسی طرح سے غیر مسلموں کی مشابہت کرنے سے منع کیا گیا کہ انسان کی مشابہت غیر مسلم سے نہ ہو. پھر اسی طرح سے ٹرانسپیرنٹ کپڑے پہننے سے منع کیا گیا کہ جس میں جسم جو ہے وہ آپ کا عیاں ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ 2 طرح کے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے نہیں گئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا گیا کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے. تو اس میں سے ایک طرح کی وہ لوگ عورتیں جو لباس پہن کر بھی برہنہ نظر آتی ہیں. ان عورتوں کے بارے میں کیا کہا گیا کہ یہ جنت میں بھی نہیں جائیں گی اور یہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائیں گے. تو اسلام جو ہے وہ اصل میں دین حیا ہے. اسلام جو ہے وہ فطرت والا دین ہے. اسلام جو ہے وہ نیچر کے بہت زیادہ قریب ہے, اور اسلام جو ہے وہ عورت کو جو تحفظ دیتا ہے وہ اس لیے دیتا ہے کہ اللہ جو ہے جس نے اس کو بنایا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عورت کو, وہ خالق بہتر جانتا ہے کہ اس کی مخلوق کو کیسا ہونا چاہیے. اس پہ ڈیبیٹس کرنا یا اس میں اپنی لاجکس کو جھاڑنا یا اس میں اپنے ذہن کو تکلیف دینا یا اس پہ بحث و مباحثہ کرنے کا کوئی حق ہمیں حاصل نہیں ہے, جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اللہ کے رسول کی صاف ہدایات ہمارے سامنے موجود ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کا کردار کیا رہا, پھر تابعین کا کردار کیا رہا, اور ائمہ کرام کا کردار کیا رہا. اور حجاب ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں تمام فرقوں میں کوئی بحث نہیں, اور ہر کوئی اس بات پہ متفق ہے کہ حجاب عورت کو کرنا ہی ہے. جیسے کہ نماز سب کو پڑھنی ہی ہے. سورہ النور میں عورتوں کے حجاب کے حوالے سے جو باتیں آئیں تو آغاز میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فرضناہا, جو حکم ہم نے نازل کیے ہیں وہ ہم نے فرض کے درجے پر رکھے ہیں. اب کبھی ڈیبیٹ سامنے آپ کی آئی کہ میں نماز پڑھنا نہیں چاہتی, کبھی یہ ڈیبیٹ آپ کے سامنے آئی کہ میں روزہ رکھنا نہیں چاہتی؟ نہیں, یہ فرض عبادات ہے. کوئی نماز نہیں بھی پڑھتا یا روزہ نہیں بھی رکھتا, لیکن وہ سر عام کہتا نہیں پھرتا کہ میں یہ کرنا نہیں چاہتا یا نہیں چاہتی. لیکن حجاب کے بارے میں ہم بہت کھلی باتیں بھی کرتے ہیں, اور ہم اس بات میں شرم اور عار محسوس نہیں کرتے کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے یا یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اس کی چوائس آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں دی. قرآن ایک آخری کتاب ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ بن کر سامنے آئے ہیں.
اسی طرح سے حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، اور حیا اللہ کے رسول نے کیا بتایا کہ خیر کے سوا کچھ نہیں لاتی۔ آپ کا حجاب کرنا آپ کا با حیا ہونا ہے، اس میں آپ کے چال چلن کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جو آپ کے حجاب کا حق ادا کرے۔ بعض اوقات اتنی تیز خوشبو لگانا یا اتنا ٹائٹ اور فٹنگ کے گاؤنس پہننا یہ حجاب نہیں کہلاتا، یا ایک چھوٹا سا کپڑا اپنے سر کے اوپر رکھنا اور کہنا کہ یہ حجاب ہے، یہ حجاب کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیسے تھے کہ ایک کواری دو شیشہ سے بھی زیادہ باحیا تھے، سبحان اللہ۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعریف کی کہ فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ اور پھر اگر اللہ کے رسول نے کیا بتایا کہ جب حیا نہیں رہی تو جو چاہے کرو، پھر آپ کا چاہے لباس مختصر ہو، پھر چاہے آپ کی چال جیسی بھی ہو، پھر چاہے آپ کی بات جیسی بھی ہو، اگر حیا نہیں ہے تو پھر کسی بھی چیز میں روک ٹوک نہیں رہتی۔ پھر آپ اسی طرح دیکھیں کہ صحابہ کرام جو تھے وہ سمینا و اطانا کرتے تھے، جیسے کہ ابھی ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی دی کہ انہوں نے لاجک نہیں پوچھی۔ اسی طرح سے آپ نماز پڑھنے کی لاجک نہیں پوچھتے، جبکہ نماز کے کئی اور فائدے بھی ہیں۔ جب اسلام آپ کو شراب سے روکتا ہے تو آپ صرف یہ کہہ کر شراب سے نہیں رکتے کہ یہ صحت برباد کر رہی ہے، صحت کا نقصان کر رہی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا اس لیے مجھے نہیں پینی۔ جب سود حرام ہوتا ہے تو اس کی لاجک نہیں پوچھتے، جبکہ بہت سارے فوائد ہیں سود چھوڑنے میں، لیکن سب سے بڑی بات کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے اور ہم اس قابل نہیں۔ اسی طرح سے جب حجاب کا معاملہ آتا ہے تو اللہ پہ توکل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی خاطر اس کو اڈاپٹ کرنا۔ اور اگر کوئی جاب ایسی ہے کہ جس میں آپ حجاب کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے اور آپ وہ جاب اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں، تو یقین جانیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو اس سے بہتر جاب دیں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کا اس سے بہتر انتظام کر دیں گے۔ جب کوئی کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت سارے اسباب نکال دیتے ہیں، لیکن ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو اس بات میں مطمئن کر لیں کہ میری زندگی کتنی ہے، میکسیمم میری زندگی کتنی ہو سکتی ہے، 100 سال میکسیمم، اور اس کے بعد ایک ایسی زندگی آنے والی ہے جو ان لمیٹڈ ہے، جس کی کوئی لمٹس نہیں۔ قبر میں کتنا ہزار سال رہنا پڑے آپ کو نہیں پتا، 50,000 سال کا عرصہ تو میدان حشر میں گزر جائے گا، جس کے بعد حساب کتاب شروع ہوگا۔ 50,000 سال، 50 منٹ کھڑا ہونا کہیں پڑے تو ہمارے لیے کتنا مشکل کام ہے۔ اور اس کے بعد جب جنت اور جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا، اور اس بات پہ کہ ہم نے اللہ کا حکم نہیں مانا، اگر ہمیں جنت میں داخل نہ کیا گیا تو ہمارے پاس کیا چوائس ہے، اور وہاں کتنی دیر رہنا ہے، اور وہاں سے کب نکلنا ہے، اور وہاں کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اتنی چھوٹی زندگی کو ہم اللہ کے احکام کے مطابق اگر گزار دیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کے بدلے میں وہاں کی ہمیشہ کی نعمتوں سے نوازیں گے۔ تو جب کوئی فیصلہ کرنا مشکل لگے تو کیا سوچے کہ اللہ کے لیے کرنا جو ہے وہ میرے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب میں اللہ کے لیے کروں گی تو فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا، اور فیصلہ کرنے کے بعد جو برکتیں اور جو رحمتیں آئیں گی اس کا حساب جو ہے وہ اس دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی بے حساب نعمتیں ملیں گی۔ پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کہیں یہ نہ ہو کہ میں نماز تو پڑھتی ہوں اور میں روزہ تو رکھتی ہوں اور میں سود نہیں لیتی اور میرے باقی معاملات بہت اچھے ہیں، لیکن حجاب کرنا میرے لیے بہت مشکل کام ہے، میں حجاب نہیں کر پاتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ دو کشتی کا سوار جو ہے وہ ہلاکت میں پڑ سکتا ہے، کسی چیز میں
جب ہم انٹر ہو جاتے ہیں تو پھر ہم اسی میں اس کے پورے تقاضے پورے کرتے ہیں. جب آپ کسی اسکول میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں داخلہ لیتے ہیں تو داخلے سے پہلے تو آپ کی مرضی ہے، لیکن داخلہ لینے کے بعد اب آپ کو وہاں کے اوقات کی پابندی کرنی پڑے گی. وہاں کے لاز جو ہیں وہ آپ کو اس کی پابندی کرنی پڑے گی. وہاں پہ آپ کو جو پروجیکٹس دیے جائیں گے وہ آپ کو کرنے پڑیں گے، جو پریزنٹیشنز آپ کو دی جائیں گی وہ آپ کو دینی پڑیں گی. اسی طرح جب آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو مسلمان ہونے کا حق ادا آپ کو کرنا پڑے گا. پھر اس میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات لگائے ہیں اس کی پابندی آپ کو کرنا پڑے گی. یہ آپ کی اپنی چوائس نہیں ہے. پھر اپنے کچھ حیا والے دوست بنائیں جن کی وجہ سے آپ کو حجاب مینٹین کرنا فائدہ رہے، آپ کو کامیاب رہے، آپ کو آسانی رہے. تو حیا والے دوست رکھنے سے انسان فائدے میں رہتا ہے. پھر یونیورسٹیز وغیرہ میں، جابس وغیرہ میں ایک خاص طور پہ یونیورسٹیز میں ایک خاص آپ کی چال چلن نہ ہو تو آپ وہاں پہ اپنے آپ کو فٹ محسوس نہیں کرتے. تو ان کو دیکھا دیکھی ویسا چال چلن نہ اپنائیں، بلکہ آپ اپنی لمٹس کو مت بھولیں، کیونکہ آپ مسلمان عورتیں ہیں اور مسلمان کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار، سبمٹ ہو جانے والا، جھک جانے والا، بات مان جانے والا. پھر اسی طرح سے آپ نے بہت ساری مثالیں بھی اپنی زندگی میں دیکھی ہوں گی کہ کچھ خواتین جو حجاب نہیں کرتی تھیں پھر کیسے ان کی زندگی بدلی اور انہوں نے حجاب کرنا شروع کر دیا. اور کیا ان کی پہلے کی لائف زیادہ اطمینان والی تھی یا حجاب کرنے کے بعد کی ان کی زندگی زیادہ اطمینان والی ہو گئی؟ بہت ساری مثالوں میں سے ہمارے پاس ایک مثال سارہ چودھری کی ہے. جو سسٹر سارہ چودھری جو ہے وہ شوبز میں ایک بہت اچھا نام رکھتی تھی اور بہت اچھی شہرت رکھتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتے ہیں اور جس کو اپنے دین کے لیے چن لیتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیسے راستے بنا دیتے ہیں. تو سسٹر سارہ چودھری نے اپنے جب انہوں نے شوبز چھوڑا تو انہوں نے سب سے پہلے جو باتیں بتائی اس میں سے کچھ باتیں یہ تھیں کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ پہلے سے لوگ تو ان کو کہتے تھے کہ کوئی کہتا تھا یہ کام کرو اور کوئی کہتا تھا کہ اچھا نہیں ہے اور کوئی کہتا تھا نہیں، پردہ تو صرف دل کا ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، انسان کو خود اچھا ہونا چاہیے، انسان کی نظریں اچھی ہونی چاہیے. پھر آہستہ آہستہ جب وہ کہتی ہیں کہ میں نے قرآن خود پڑھنا شروع کیا، اس کو خود سمجھنا شروع کیا، تو جب حجاب کے بارے میں نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں حجاب کا خود حکم دیا ہے، تو میں یہ دیکھ کر یہ حیران رہ گئی کہ یہ حکم تو اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں. اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دوسروں سے مشورہ کرے اس بارے میں؟ جس بات کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود دے رہے ہیں اس کا اختیار آپ دوسروں کو کیسے دے سکتے ہیں؟ پھر قرآن پڑھا اور سمجھا اور یہ فیصلہ کیا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے. اور وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ حجاب کا حکم ماننے کے بعد میں نے اپنے آپ کو زیادہ پروٹیکٹڈ فیل کیا اور میں نے یہ باتوں کو فیل کیا کہ میں کوئی شو پیس نہیں ہوں. اور میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ اب میں بڑی ہو گئی ہوں، اب میں ایڈلٹ ہوں، اور اس بات کو محسوس کیا کہ اب یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اللہ کی پہچان لوگوں کو بھی کراؤں. سبحان اللہ. اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاء اللہ سسٹر سارہ جو ہے وہ دین کے کام میں کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی اور کتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو مواقع دیے. اور کیا ان کی عزت کم ہوئی؟ نہیں، ان کی عزت مزید بڑھ گئی. اسی طرح جب ہم اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں تو ہماری عزت مزید بڑھ جاتی ہے. اور جو خواتین حجاب اور حیا کو مینٹین رکھتی ہیں وہ باقی خواتین سے زیادہ ہیلدی مائنڈ کی خواتین ہوتی ہیں. ان کی سوسائٹی میں زیادہ رسپیکٹ ہوتی ہے، ان کا سینس آف پیس بڑھ جاتا ہے. تو اب یہ ہے کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بات ماننے میں فخر محسوس کرتے ہیں یا اپنے آپ کو دکھانے میں فخر محسوس کرتے ہیں. اور اپنے آپ کوئی فخر کی بات نہیں. اور آخر میں بس یہ چیزیں کہوں گی کہ یہ عادت اپنے
بیٹوں میں ڈالنے کی کوشش کریں، کہ اپنے بیٹوں کو حیا کے تقاضے سکھانا کہ خواتین کے ساتھ جب بات کرنی ہے تو آپ کی نظریں کیسے جھکی ہوئی ہوں، اور ہر خاتون جو ہے وہ کوئی شوکیس نہیں ہے کہ جس کو آپ دیکھو، اور یہ کہ اپنی بہنوں اور اپنی بیویوں کو کے پردے کی بھی فکر آپ کو کرنی ہے۔ آپ کی بیویاں ایکسپوز ہونے کے لیے نہیں ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کر کے خوش مت ہو، بلکہ وہ ایک قیمتی سرمایہ ہیں جن کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ اور آخر میں اس بات کے ساتھ اختتام کروں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ کیونکہ محبت اطاعت کو آسان کر دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ محمد میں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو، یہ نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں۔ اور محبت میں جب اطاعت آسان ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے مزید آسانیوں کے راستے کھولیں گے، اور اگر اطاعت ہمارے لیے مشکل ہے تو کہیں یہ نہ ہو کہ باقی اعمال بھی ضائع ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔